الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے دور فرما دے اور تمہیں جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ وہ دن جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو عزت سے محروم نہیں فرمائے گا۔ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کی دائیں جانب متحرک ہوگا۔ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور مکمل فرما دے اور بخش دے ہمیں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آج ہماری سورہ التحریم کی آیہ مبارکہ نمبر 8 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہماری گفتگو چل رہی تھی توبۃ النصوح کے حوالہ سے۔ اس کی وضاحت میں نے عرض کی، توبہ کی کیا ضرورت اور اہمیت ہے، اس پر بات ہوئی۔ اس کے بعد اس کا اگلا مضمون جو اسی آیہ مبارکہ کا اگلا حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی افادیت جو ہے وہ تمہیں کیا ملے گی۔ فرمایا کہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، فرمایا توبہ کا ثمر یہ ہے، اس کا پھل یہ ہے کہ قریب ہے، بہت جلد وہ لمحہ آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس توبہ کے بدلے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دوسرا انعام وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں توبہ کے بدلے میں جنت بھی عطا فرمائے گا۔ اب توبہ اتنا بڑا عمل ہے، توبہ اتنا بڑا ایمان کامل کی نشانی، عمل صالح کا خوبصورت مظہر ہے۔ گویا دنیا میں صوفیاء نے یہ لکھا ہے، علماء نے یہ وضاحت اس کی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں ان میں سب سے جو بڑا عمل صالح ہے وہ اللہ کے حضور توبہ کرنا۔ جب انسان اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو کل میں نے اس کی وضاحت کی، حضرت حسن بصری کا قول بھی نقل کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے، حضرت ابی بن کعب کا بھی یہی قول ہے کہ توبۃ النصوح کا مطلب یہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں صحابی رسول، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، مفسر صحابی، آپ فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ کبھی اس گناہ کی سوچ بھی دل میں دوبارہ نہ آئے، کبھی دل اس طرف مائل ہی نہ ہونے پائے، یہ ہے توبۃ النصوح۔ فرمایا کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ انسان جب اللہ کے حضور توبۃ النصوح کرے تو اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ آج میرے بندے نے اس گناہ سے توبۃ النصوح کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب زندگی میں کبھی دوبارہ اس گناہ کی خواہش بھی نہیں آئے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے اس کا یہ عمل اتنا پسند ہوتا ہے مجھے کہ میں اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہوں اور اسے جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری عطا فرما دیتا ہوں۔ اس لیے یہ سارے اعمال میں سے سب سے بڑا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ توبہ، اللہ کے حضور توبہ کرنا۔ تو اس لیے زندگی کے جس لمحے میں بھی ہیں، زندگی کے جس موڑ پہ بھی کھڑے ہیں، تو سب سے پہلا جو عمل صالح ہے وہ کیا ہے؟ وہ توبہ ہے کہ انسان اللہ کے حضور صدق کے دل سے توبہ کر لے اور اپنے تمام گناہوں سے رجوع کر لے اور دل میں پھر اس برائی کی کبھی تمنا اور خواہش نہ آنے دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس خوبصورت راستے پر جب تو چلے گا اور اس راستے پر آئے گا تو پھر تجھے ہم انعام سے ہی نوازتے چلے جائیں گے۔
اور پھر ایک سادہ سی بات ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب انسان برائی سے راستہ اس سے رک جاتا ہے اور نیکی کے راستے کی جانب بڑھتا ہے توبہ کے ذریعے میں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ جب انسان نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو پھر لا محالہ گناہ سے اس کو نفرت ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سارے گناہوں سے اپنے کرم کے ذریعے میں محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور جو گناہ کے راستے پہ چلتا ہے اور کچھ اس کے پاس نیکیوں والا کام بھی ہوتا ہے، کچھ نیک عمل بھی ہوتے ہیں، تو شیطان کے بہکاوے میں انسان پھر ایسا پھنستا چلا جاتا ہے، ایسا پھنستا چلا جاتا ہے کہ آج ایک گناہ، پھر کل دوسرا، پھر تیسرا۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ شیطان پورے چنگل میں اس کو جکڑ لیتا ہے، اور جو چند ایک نیکیاں اس کے دامن میں رہ جاتی تھیں وہ بھی اس سے محروم ہو جاتا ہے، چھن جاتی ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر برائی کو برائی سمجھتا بھی نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ناسور بڑی تیزی کے ساتھ داخل ہو چکا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اب تو اس سے ایک اگلا سٹیپ آ گیا ہے۔ اگلا سٹیپ کیا آ گیا ہے؟ لوگ برائی پہ فخر کر رہے ہیں اور جو نیکی کر رہا ہے اس کو تانے مار رہے ہیں۔ ہم تو بدقسمتی سے اس قوم میں آنکھیں کھول کے بیٹھے، ہم اس معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں کہ جہاں برائی پر فخر کیا جاتا ہے۔ چاہے جائے کہ برائی پہ انسان شرمندہ ہو، اس کا سر جھکے، اس کی نگاہیں جھک جائیں، وہ شرمندہ ہو کے رہے معاشرے میں کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اتنی دیدہ دلیری ہے، مسلمان اتنا شیطان کے اندر گھس چکا ہے اور شیطان کی اماجگاہ بن چکا ہے کہ برائی پہ نازاں ہے، برائی پہ فخر کرتا ہے، اور جو نیکی کے راستے پہ چلتا ہے اس کا تمسخر اور مذاق اڑاتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ہم سب کو، پوری قوم کو، ہمیں تو من حیث القوم ہمیں اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے کہ ہم کس راستے کا مسافر بن کر اپنے لیے تباہی کا سما کر چکے ہیں۔ تو فرمایا توبہ والے شخص کے لیے دو انعام کے بعد تیسری بات، تجری من تحتها الانہار، وہ جنت کا منظرنامہ کیا ہے؟ جیسے قرآن میں یہ الفاظ بار بار دہرائے جاتے ہیں، فرمایا ان باغات اور جنتوں کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، اس دن پھر توبہ جو کرنے والے لوگ ہوں گے اس کا انعام اور صلہ کہ یہ بھی ملے گا کہ اللہ تعالیٰ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حبیب کو اس برائی کی وجہ سے ان کو رسوا نہیں فرمائے گا کہ اس شخص نے یہ برائی کی تھی، بلکہ اللہ فرمائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اس سے توبہ کر لی تھی، ہم نے اس توبہ کے بدلے میں اس کو اسی روز معاف فرما دیا تھا۔ وہ رسوا نہیں ہوگا قیامت والے دن اس گناہ کی وجہ سے۔ والذین آمنوا معه، اور جو ایمان والے ہیں وہ بھی اس روز رسوا نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نہ ان کو بے عزت فرمائے گا اور نہ نبی کی عزت پر آنچ آنے دے گا۔ ظاہر ہے اگر امت جو ہے وہ برائیوں میں پڑی ہو، جہنم میں جا رہی ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو ظاہر ہے یہ محسوس ہوگا کہ میری امت، اسی بنیاد پر تو آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں ڈالیں گے اور اللہ تعالیٰ سے بار بار گڑ گڑا کے دعا مانگیں گے، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی۔ بخاری و مسلم شریف کے یہ الفاظ ہیں، سرکار سر سجدے میں ڈال کے یہ دعا کریں گے تو پھر صدا لگائی جائے گی بارگاہ سمدیت سے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک سل توتا وشفا تشفا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، آپ سوال کیجئے، ہم آپ کا سوال سنیں گے، آپ لوگوں کی شفاعت کیجئے، ہم ان کے بارے میں آپ کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے، جس شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا ایمان والے بھی اس روز توبہ کی وجہ سے عزت میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے جو نبی اور رسول ہیں وہ ایمان والوں کی عزت کی وجہ سے ان کا سر اور فخر سے بلند ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کیا کہیں گے؟ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اللہ تعالیٰ ایک نور، نیکیوں والا نور، عزت والا نور ایمان والوں کے آگے بھی کر دے گا، پیچھے بھی کر دے گا، دائیں بھی ہوگا، بائیں بھی ہوگا، اور اہل ایمان اور اللہ کے نیک اور صالحین اور تائبین، توبہ کرنے والے گناہوں سے، فرمایا وہ اللہ کے نور میں چل رہے ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ کے نور میں چل رہے ہوں گے، اور ان کی عزت اور مقام دیکھنے والا ہوگا کہ اس توبہ کی وجہ سے اللہ ان کے چہروں کو بھی منور فرما دے گا، ان کے چہرے بھی روشن ہو جائیں گے، ان کی پیشانیاں بھی چمک رہی ہوں گی، اور ان کے ہاتھ ید بیضا بن جائیں گے اور وہ چمک رہے ہوں گے۔ یقولون، وہ دعا کیا کریں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ اس کرم کے صدقے میں ہمارا نور پورا فرما دے اور ہماری مغفرت اور بخشش فرما دے، ہماری بخشش فرما دے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بارگاہ سمدیت میں دعا ہے، اے میرے مالک یہ توبۃ النصوح بھی ہم سب کو نصیب فرما، اور یہ نور بھی ہم سب کو نصیب فرما، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے نور بھی پورا ہو، ہمیں بخشش بھی پوری عطا فرما۔ اے میرے مالک تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہمارے دلوں کو شیطان سے محفوظ بھی فرما سکتا ہے، اور شیطان سے محفوظ فرما کے بچا کے ہمارے دلوں کو اپنی جانب پھیر سکتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی پیاری دعا جو ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ ہمیشہ لوگوں کو یہ سکھایا کرتے تھے اور یہ ارشاد فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ یہ دعا پڑھا کرو، یا مقلب القلوب قلب قلوبنا علی طاعتک وعلی محبتک، اور ایک حدیث میں یہ روایت ہے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، اللہم صرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک وعلی محبتک وعلی دینک۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، آپ عربی نہیں یاد کر سکتے تو اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں اپنے مالک سے، وہ تو کسی بھی زبان کا محتاج نہیں ہے، ساری زبانیں وہ سمجھتا ہے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو بھی اپنی محبت پہ پھیر دے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت پہ پھیر دے۔ اور تیسری، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین اسلام کے لیے پھیر دے۔ سرکار یہ دعا وصیت فرمایا کرتے تھے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، تو ہم بھی اس کے حضور یہ دعا کرتے ہیں، یا مصرف القلوب اللہم صرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک وعلی محبتک وعلی دینک بجاہ النبی، صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین۔